بخاری کے جملے رہ رہ کر میرے کانوں میں صدائے باز گشت بن کر گونج رہے تھے۔ ایمانداری کا ڈھونگ اس طرح رچاؤ کہ کسی کو تمہاری جانب انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، لیکن کام وہ کرو جس سے تمہاری مالی حالت بھی مستحکم رہے اور افسران بھی خوش رہیں۔ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں کسی دوسرے سے مشورہ کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ ممکن ہے تمہاری پوسٹنگ کسی ایسے دور دراز علاقے میں کر دی جائے جس کے بارے میں دوسرے سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے ڈوبتے ذہن میں بخاری کے جملوں کی باز گشت جاری تھی جب کسی کے کہے کی آواز نے میری توجہ اپنی سمت مبذول کروا لی۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا، وہ گھٹے ہوئے جسم کا ایک ہٹا کٹا دراز قد شخص تھا جس نے اپنے جسم پر گیروے رنگ کی کھدر کی ایک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس نے جسم پر بھبوت مل رکھا تھا۔ اس کا سر انڈے کے چھلکے کی مانند سفید تھا، لیکن اس کی دراز گہری سیاہ چٹیا بل کھاتی اس کے کشادہ شانوں پر لہرا رہی تھی۔ اس کی پیشانی سر گھٹے ہونے کے سبب کچھ زیادہ ہی کشادہ نظر آ رہی تھی، جس پر سندل کا لیپ بل کھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گلے میں کئی قسم کی مالائیں جھول رہی تھیں، سینے پر گھنے سیاہ بال تھے، بڑی بڑی آنکھوں میں ایک مقناطیسی کشش موجود تھی، اس کی پلکیں صاف تھیں۔ وہ سینہ تانے میرے سامنے کھڑا مجھے گہری اور دلچسپ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ان نگاہوں میں ایسا سحر تھا کہ میں اس کی جانب سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ اس قسم کے سادھو، جوگی اور پنڈت پجاری میں پٹنہ میں بھی دیکھ چکا تھا، لیکن مجھے کبھی ان کے قریب جانے یا ان سے دو بدو گفتگو کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس وقت کسی پجاری یا جوگی کو اپنے قریب دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس کے گھورنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے بہت عرصے سے جانتا ہو، لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسے اس روز پہلی بار دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ اس طرح آنکھیں پھاڑے مجھے کیا گھور رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں بالک کہ اس سمے تجھے کوئی دوبدہ بیاکل کر رہی ہے، تجھے کسی کروٹ چین نہیں آ رہا۔ اس نے اسپاٹ مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے قدرے درشت لہجے میں سوال کیا۔ دھیرج بالک، دھیرج، وہ عجیب معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا۔ من شانت نہ ہو، سامنے گھپ اندھیرا پھیلا ہو تو منش کو بہت سوچ بچار کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ لیکن تم؟ میں تیرا متر یعنی دوست ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، تجھے راستہ دکھانے آیا ہوں، مکتی کا سیدھا راستہ، مگر میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں نے روکھے انداز میں اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ جوگیوں سے ایسی بات نہیں کرتے بالک، اس نے نرم لہجے میں مجھے سمجھانے کی خاطر کہا۔ میں تیری سہایتا کے کارن آیا ہوں اور تو مجھے دھتکار رہا ہے۔ تم کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ میں نے الجھتے ہوئے بے رخی سے دریافت کیا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ جو بیت چکی وہ بھی جانتا ہوں، جو بیت رہی ہے وہ بھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور کل تیرے اوپر جو بیتنے والی ہے وہ بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم غلط جگہ پر آ گئے ہو۔ میں نے اس کی بے سرو پا باتوں پر جھلاتے ہوئے کہا، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم کون ہو یہ بات سیتا رام کے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی بات پر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ مطلب بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، پرنتو اس سمے میں تمہارے پاس کسی اور کارن سے آیا ہوں۔ اس نے یک لخت سنجیدگی اختیار کر لی۔ منش کا دارو ہوتا ہے۔ تمہارے من میں کیا کھلبل ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن تم کوئی چنتا مت کرو۔ جو مورکھ تمہارا برا سوچ رہے ہیں وہ اپنے ارادے میں کبھی سفل نہیں ہوں گے، ہوگا وہی جو تم چاہو گے۔ میں نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا، وضاحت طلب نظروں سے سیتا رام کو دیکھتا رہا۔ میری بات دھیان سے سنو بالک، یہ بخاری اور رحیم الدین تمہارے راستے کی دھول ہیں، ان سے گھبرانے کی کوشش مت کرو۔ تم میں اس کی زبان سے رحیم الدین اور بخاری کا نام سن کر کسمسانے لگا۔ تم ان لوگوں کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ میں کیول اتنا جانتا ہوں کہ موری کی اینٹ کبھی چوبارے نہیں چڑھ سکے گی، پرنتو تجھے میرے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا ہوگا۔ کیا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔
آج میں تیری بپتا، تیری ساری چنتا دور کر سکتا ہوں، لیکن کل تجھے بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ سیتا رام نے ٹھوس لہجے میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تو سیدھے راستے کا مسافر ہے، تیرے دشمن تجھے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ میرا آشیرواد تیرے ساتھ ہوگا تو وہ تجھے مجبور نہیں کر سکیں گے۔ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو ان کے من میں ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں مخمصے میں پڑ گیا۔ سیتا رام میرے لیے قطعی اجنبی تھا، اس کی باتیں بھی میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میں سوچے سمجھے بغیر ایک غیر مسلم کو زبان نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی بے چین کر رہا تھا کہ اسے اچانک میرا کیسے پتہ چل گیا؟ کون تھا وہ؟ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ میرے ذہن میں متعدد سوالات ابھر رہے تھے۔ پھر ایک خیال نے تیزی سے سر ابھارا، کہیں سیتا رام بھی بخاری اور رحیم الدین کا کوئی خاص آدمی تو نہیں؟ ممکن ہے وہ مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے شیشے میں اتار کر اس جال میں پھنسانا چاہتا ہو جو میرے لیے بچھایا جا رہا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سیتا رام کو قدرے تیکھی نظروں سے گھورا، لیکن اس سے پیشتر کہ میں کچھ کہتا، سیتا رام نے مجھے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑی گھمبیر آواز میں کہا، جس کے من میں کھوٹ ہو وہ ہمیشہ دھرتی کے اوپر ہی اوپر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بھوش میں کیا لکھا ہے۔ تیرے من میں میرے لیے جو گندے وچار ڈگمگا رہے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، لیکن یہ تیری بھول ہے مورخ۔ میں اگر دشمنوں کا سنگی ساتھی ہوں تو اپنی مہان شکتی کے ذریعے تیرا دھیان پلٹ سکتا تھا۔ میری آنکھوں کا ایک اشارہ ہی تیرے لیے بہت ہوتا۔ تو مجھے پہچاننے میں بڑی بھول کر رہا ہے۔ تن کی آنکھیں بند کر لے، من کی آنکھیں کھول کر دیکھ، اپنی بدھی استعمال میں لا۔ یہ سمے بھی بیت گیا تو سارا جیون اندھیروں میں گزار دے گا۔ سیتا رام، میں نے ہمت کر کے جواب دیا، تم جو باتیں کر رہے ہو وہ میرے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہیں۔ میں آنکھ بند کر کے کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم اگر دوست بن کر میری مدد کرنے آئے ہو تو کھل کر صاف صاف باتیں کرو۔ سیتا رام میرا کھرا جواب سن کر ایک لمحے کو بل کھا کر رہ گیا، پھر اس نے مجھے گھورتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی شعبدہ باز مداری مجمع کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنے کو اختیار کرتا ہے۔ میں اس کے چہرے پر نظر جمائے رہا۔ وہ متضاد کیفیتوں سے دو چار ہوتا رہا۔ کبھی اس کی کشادہ پیشانی پر آڑی ترچھی سلوٹوں کا جال بکھرنے لگتا، کبھی اس کے ہونٹ متحرک نظر آنے لگتے، کبھی وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا کر زور آزمائی شروع کر دیتا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ جب اس نے کچھ دیر بعد اچانک آنکھیں کھول دیں، مجھے جھرجھری آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے سرخ انگاروں کی مانند دہکتے نظر آ رہے تھے۔ پھر اس کی ٹھوس اور کرخت آواز میرے وجود میں گونجتی ہوئی ابھری، مورخ، تو نے سیتا رام کی مہان شکتی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر کے جو اپرادھ کیا ہے اس کی سزا تجھے اوش ملے گی۔ تو نے منہ پھاڑ کر کہا تھا کہ میری باتیں تیرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہیں۔ تو نے جوگی سیتا رام کی دوستی کو غلط رنگ دینے کی بھول کی ہے۔ تو نہیں جانتا کہ میرا اپمان کر کے تو نے جو پاپ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جوگی سیتا رام کی خون ابلتی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کی ٹھوس آواز میرے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ تیرے من میں یہ دھیان آیا تھا کہ میں تیرے بیریوں سے ملا ہوا ہوں۔ تو نے کہا تھا کہ تو آنکھیں بند کر کے میرے اوپر وشواس نہیں کر سکتا، پرنتو میں تجھے بتاؤں گا کہ میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ اپنی کتھا سننا چاہتا ہے تو سن۔ تو نے جب جنم لیا تھا تو تیرے بہن بھائی اس سنسار سے منہ موڑ چکے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی 9 سال سے ادھک یعنی زیادہ زندہ نہیں رہا، لیکن تو بھاگوان ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ تیرے کنبے کے ایک مہان پرش کو تیرا نام بدلنے کا دھیان آیا تھا، پرنتو اس سمے دیر ہو چکی تھی۔ اس نے دنیا سے منہ موڑنے سے پہلے اپنے گلے سے جو مالا اتار کر تیرے گلے میں ڈالی، اس مالا نے تجھے تو لٹیروں سے بچا لیا، لیکن تیرے ماتا پتا کا وہی انجام ہوا جو ان کے بھاگ میں لکھا جا چکا تھا۔ تو نے زندہ رہنے کے کارن بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ تو پٹنہ سے منہ موڑ کر یہاں آ گیا، پرنتو یہاں بھی تجھے قدم قدم پر کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جوگی سیتا رام میرے بارے میں جو کچھ بتا رہا تھا اس کا ایک ایک حرف درست تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ میری زندگی کے تمام نشیب و فراز سے واقف تھا۔ وہ یقیناً پر اسرار قوتوں کا مالک تھا۔
جو اس نے میرے دل کا حال بھی پڑھ لیا تھا۔ اس نے دادا جان کی متبرک تسبیح کا حوالہ بھی دیا تھا۔ وہ حکیم انکل اور ڈپٹی بشیر علی سے بھی میرے تعلقات کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس نے میرے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کیوں کی تھی؟ وہ کسی پرچھائی کی طرح میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں اگر اس کے ساتھ سمجھوتا کر لوں تو پھر رحیم الدین اور تجمل بخاری میری مٹھی میں ہوں گے، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اس نے اس قدر یقین سے میرے بارے میں وہ سب باتیں کیوں کی تھیں؟ کیا وہ ماورائی قوتوں کا مالک تھا؟ اگر تھا تو اسے میری کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس کے دل میں کیا تھا؟ کیا چاہتا تھا وہ مجھ سے؟ میرے دل و دماغ میں پھر مختلف سوالات ابھرنے لگے۔ اس نے حقارت سے مسکرا کر کہا، پھر ڈگمگانے لگا، پھر وچاروں میں گم ہو کر بھٹکنے لگا۔ تو مجھ سے کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تھوڑے توقف کے بعد اسے کریدنے کی خاطر دریافت کیا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی بات ماننی پڑے گی تجھے۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ اسی میں تیری مکتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں تمہارے لیے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے مذہب یا میرے اصولوں سے ٹکراتا ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوں۔ سودے بازی کر رہا ہے جوگی سیتا رام سے؟ اس نے زہر خند سے کہا۔ جو کچھ بھگت چکا ہے ابھی تک اس سے من نہیں بھرا؟ بات سودے بازی کی نہیں، ایک مسلمان کے ایمان کی ہے، اور میں کسی قیمت پر پاپ اور پن کا دھیان من سے نکال دے۔ وہ تیزی سے میری بات کاٹ کر ٹھوس اور سرسراتے لہجے میں بولا، تو ابھی بالغ ہے، تو نہیں جانتا کہ یہ سنسار ایک گورکھ دھندا ہے۔ پاپ اور پن کے چکروں میں پڑے گا تو اپنی اصلیت بھی بھول جائے گا۔ لیکن میں نے پھر کچھ کہنا چاہا، اس نے پھر میری بات کاٹ دی۔ دھرم کرم کی باتیں من سے نکال دے، یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس نے بڑے یقین سے کہا، آج جو تیرے ہاتھ آ رہا ہے اسے سویکار کر لے، کل کے چکر میں پڑے گا تو بھٹک جائے گا۔ مجھے بھٹکنا منظور ہے، لیکن میں گناہ کے کسی ایسے راستے کو نہیں اپناؤں گا جو ہمیشہ میرے ضمیر کو کچوکے لگاتا رہے۔ اپنے قد سے اونچی باتیں کر رہا ہے، جوگی سیتا رام نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لے، اگر سمے ہاتھ سے پھسل گیا تو پچھتاووں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں ملازمت چھوڑ دوں گا، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ زندگی گزارنے کی خاطر کوئی اور راستہ اختیار کر لوں گا۔ اس دھیان کو من سے نکال دے مورکھ، تیرے بھوش میں کیول ایک ہی راستہ لکھا ہے۔ اس نے مجھے گھور کر قدرے درشت لہجے میں کہا، جوگی کا کہا مان لے ورنہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں آنکھ بند کر کے فیصلہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو پھر کھلی آنکھ سے اپنا انجام بھی دیکھ لینا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ آج تو دھرم کرم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن کل وہی ہوگا جو دیوی دیوتاؤں کو منظور ہے۔ تیری ایمانداری دھری کی دھری رہ جائے گی، تیرا دھرم بھرشٹ ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ سن رہا ہے مورکھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو، میں نے کہا، خواب دیکھ رہے ہو جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ابھاگی، سمے کی قدر کر۔ وہ مجھے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ آج جوگی سیتا رام تیرے پاس چل کر آیا ہے، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا۔ کل تجھے اسی مہان جوگی کی یاد ستائے گی، یاد رکھ۔ تجھے میرے چرنوں کے سوا کہیں اور شرن نہیں ملے گی۔ تم کفر کی باتیں کر رہے ہو، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ مقدر کے لکھے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لے۔ وہ جھلا کر بڑی رعونت سے بولا، میں تیرا انتظار کروں گا، تو مجھ سے دور نہیں جا سکتا۔ میری شکتی اپرم پار ہے۔ یاد رکھنا بالغ، کل تجھے میری شکتی کی ضرورت پڑے گی، اور تیرا دھرم کرم کا دعویٰ بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ جاتے جاتے تجھے ایک بات اور بتا دوں، جب تیرے اوپر کوئی بپتا پڑے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر طرف گھور اندھیرا پھیلا ہو اور دم گھٹ رہا ہو، تو سچے من سے مجھے یاد کر لینا، میں تیری سہایتا ضرور کروں گا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا، جوگی سیتا رام کا وجود ہوا میں تحلیل ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے میرا ہاتھ تھام کر جھنجھوڑا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ میں اپنے بستر پر موجود تھا، اور جلیل جس نے مجھے جگایا تھا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کس سے بات کر رہا تھا صاحب؟
اس نے میرے ہوشیار ہونے پر دریافت کیا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سوتے میں آپ کچھ گول مٹول باتیں کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ دن میں خواب نہیں آتے صاحب، جلیل نے کہا۔ میرا باپ بولتا تھا کہ یہ سب پیٹ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ میں نے جلیل کی بات پر توجہ دینے کے بجائے گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ جلیل نے کھانے کو کہا تو میں جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کے ارادے سے باتھ روم میں چلا گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی جوگی سیتا رام کی بے سروپا باتیں گونج رہی تھیں، جسے میں نے اپنا وہم قرار دے کر دماغ سے جھٹک دیا اور واش روم سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا، جہاں جلیل نے مچھلی اور چاول کی پلیٹیں میز پر سجا رکھی تھیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جوگی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ 2 روز تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں پابندی سے دفتر جاتا رہا، کچھ دیر دفتر میں وقت گزارتا، پھر بخاری مجھے اپنے ساتھ لے کر علاقے میں نکل جاتا اور شام کو مجھے اپارٹمنٹ کے نیچے چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس کے پاس نئی مورس کار تھی۔ اس زمانے میں مورس کار بھی بڑے آدمیوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ بخاری چونکہ رحیم الدین کا دست راست تھا اور بے ایمانی کے معاملات میں برابر کا شریک تھا، اس لیے مجھے اس کے صاحب کار ہونے پر تعجب نہیں ہوا۔ البتہ میں نے یہ بات ضرور نوٹ کی تھی کہ ان 2 دنوں میں بخاری نے ان باتوں کے سلسلے میں پھر کوئی ذکر نہیں نکالا جو اس نے پہلے روز کانفرنس روم میں کی تھیں۔ شاید اسے پوری مہلت ہونے کا انتظار تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی خواہش یہ رہی ہو کہ میں خود بات چھیڑوں۔ پوسٹنگ چونکہ میری ضرورت تھی، اس لیے اس کو زبان کھولنے کی ایسی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے ان 2 دنوں میں اس سے اصرار بھی کیا تھا کہ وہ میرے اپارٹمنٹ میں چل کر میرے ساتھ چائے پیے، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے میری بات ٹال دی تھی۔ بہرحال دوسرے ہی دن مجھے اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس وقت ہو گیا جب جلیل نے اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی مجھے فون لگ جانے کی اطلاع دی تھی۔ صاحب، آپ بہت تعلقات والا معلوم ہوتا ہے، ورنہ ادھر ڈھاکہ میں فون اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ میں سرکاری ملازم ہوں، اس لیے مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مراعات حاصل ہیں۔ میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا، پھر غسل کرنے کے ارادے سے واش روم میں چلا گیا۔ میں یہاں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 دنوں میں بہت غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بخاری کی بات کسی قیمت پر قبول نہیں کروں گا، خواہ میرا تبادلہ کسی دور دراز علاقے میں ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں چونکہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور بالائی آمدنی سے بھی گریز کرتا تھا، اس لیے مجھے اس کی بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ میری تعیناتی کی کمائی والی کرسی پر ہو۔ البتہ ایک بات مجھے ضرور پریشان کر رہی تھی کہ بخاری سے مخالفت مول لینے کے بعد رحیم الدین بھی میرا دشمن بن جائے گا۔ چنانچہ میں نے غسل خانے سے نکل کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں کمال بنرجی کو مختصراً حالات سے ضرور آگاہ کر دوں، تاکہ ان کا کوئی مشورہ بھی حاصل کر سکوں اور انہیں اس بات پر شکایت کا موقع نہ مل سکے کہ میں نے انہیں حالات سے بے خبر کیوں رکھا۔ میں لباس تبدیل کر کے دوسرے کمرے میں آیا، جہاں جلیل نے چائے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ فون بھی قریب ہی موجود تھا، لیکن میں نے پہلے گرما گرم اور مہکتی چائے کے 2 گھونٹ لینے کو ترجیح دی۔ پھر فون کرنے کے بارے میں سوچا تو اس کی گھنٹی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر 2 خیالات ابھرے، یا تو بخاری نے مجھے فون کیا ہوگا یا پھر وہ کال ایکسچینج کی جانب سے ہوگی۔ بہرحال میں نے ریسیور کریڈل سے اٹھا کر کان سے لگا لیا، لیکن ہیلو کہنے کے بعد دوسری طرف سے جب ایک نسوانی آواز رس گھولتی ہوئی میری قوت سماعت سے ٹکرائی تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا میں مسٹر آذر سے بات کر سکتی ہوں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی، میں آذر ہی بول رہا ہوں، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ میں کرنل کمال بنرجی کی مسز بول رہی ہوں۔ جھرنا کی مسحور کن آواز دوبارہ ابھری۔ آپ کی آج کی مصروفیات کیا ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں، میں بلا وجہ گڑبڑا سا گیا، لیکن جلد ہی خود پر قابو پاتے ہوئے بڑے مہذب انداز میں بولا، میں ابھی کرنل صاحب کو فون کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ کمال کو بھی آپ کی کال کا انتظار تھا، جھرنا نے اپنی کھنکتی آواز میں کہا۔ 3-4 روز سے آپ نے اپنی خیریت کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے انکساری کا اظہار کیا۔
دراصل دفتر کی کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ نیور مائنڈ، اس نے میری بات کاٹ کر کہا، آج ڈنر آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ میں نے پہلو بدل کر کہا، کیا میں کرنل صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ ڈنر کا ٹائم ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹھیک 8 بجے ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جھرنا نے بات کا جواب دینے کے بجائے وقت کی پابندی کا احساس دلا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر پھر سوچنا شروع کر دیا، جھرنا کو میرا فون نمبر کس طرح معلوم ہوا؟ فون بخاری کی سفارش پر لگا تھا، تو کیا بخاری نے جھرنا کو میرے نمبروں سے آگاہ کیا تھا؟ کرنل کے بجائے جھرنا کو فون پر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جبکہ میں نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی رسا کشی کو خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ اس کے علاوہ کمال بنرجی نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اپنے اور اس کے مراسم کا ذکر دفتر کے کسی آدمی سے نہ کروں۔ تو کیا خود کرنل کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ بخاری اور جھرنا ایک دوسرے سے واقف ہیں؟ میرا ذہن الجھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس بار دوسری جانب سے بخاری کی آواز سنائی دی۔ فون مبارک ہو، اس کے لہجے میں بڑائی کا احساس جھلک رہا تھا۔ میں آپ کے تعلق کا قائل ہو گیا، میں نے سنبھل کر کہا۔ فون کی سہولت فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تم نے ابھی بخاری کو پہچانا نہیں، اس نے پھر مغرور انداز اختیار کیا۔ ایک بار مجھ سے پوری طرح واقف ہو جاؤ گے تو پھر تمام زندگی کسی دوسری طرف نظر اٹھانے کی غلطی نہیں کرو گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں کسی اور نے بھی فون کیا تھا؟ بخاری کے اگلے سوال پر میں چونکا۔ اس کا لب و لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ اسے جھرنا کا علم ہو چکا ہے۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا، جھرنا اور بخاری ایک دوسرے سے ضرور واقف تھے۔ نہ ہوتے تو بخاری کو خاص طور پر وہ سوال کرنے کی ضرورت کبھی پیش نہ آتی۔ میں ابھی ذہنی جمناسٹک کرنے میں مصروف تھا کہ بخاری نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل و دماغ میں کیا کھلبلی مچی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ تم بلا وجہ حیران ہو رہے ہو۔ میں تمہاری مشکل حل کیے دیتا ہوں۔ جھرنا کمال کو تمہارا نمبر میں نے ہی دیا تھا۔ تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ میں نے غیر اختیاری طور پر پوچھ لیا۔ صرف میں ہی نہیں، آفیسرز کلب میں آنے والے آدھے سے زیادہ ممبران جھرنا کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اس بار بخاری کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کیا تم اسے دیکھ کر اس کے رکھ رکھاؤ سے متاثر نہیں ہوئے تھے؟ میری اس کی ملاقات اتفاقیہ ہوئی تھی، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ پٹنہ سے روانہ ہوتے وقت میرے ایک بزرگ نے کمال بنرجی کے نام ایک خط دیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں ریٹائرڈ کرنل کی کوٹھی پر گیا تھا۔ ہماری ملاقات کا وقفہ 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ پھر اس وقت جب میں رخصت ہو رہا تھا تو مسز کمال آ گئی تھیں۔ ہمارا تعارف رسمی طور پر ہوا، پھر میں واپس آ گیا تھا۔ کیا تم اسے مسز کمال کہنا پسند کرو گے؟ کیا مطلب؟ میں کسمسا کر رہ گیا۔ تم نے ان دونوں کی عمروں کا فرق زیادہ محسوس نہیں کیا، یا جان بوجھ کر معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ بخاری نے بے تکلفی کا اظہار کیا۔ اس قسم کی بے جوڑ شادیاں ہمارے معاشرے میں کوئی انوکھی بات تو نہیں۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جھرنا نے شاید تمہیں ڈنر پر بلایا ہے۔ بخاری نے پھر مجھے حیران کرنا چاہا۔ ہاں، میں نے لاپرواہی سے کہا، کرنل شاید اپنے دوست کے سلسلے میں مجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوگا۔ ممکن ہے، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک بار پھر مشورہ دوں گا کہ کرنل سے دفتری معمولات کے بارے میں کوئی بات کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ ہو سکے تو کرنل کی کوٹھی سے بھی دور دور ہی رہنا۔ کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ بخاری کا تحکمانہ انداز مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ باس کرنل کا نام سننا پسند نہیں کرتا۔ بخاری نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ میں تفصیل نہیں جانتا، لیکن تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ باس اور کرنل کے درمیان کوئی پرانی دشمنی ہے۔ تم کو اگر میری بات پر اعتماد نہ ہو تو براہ راست کرنل سے تصدیق کر لینا۔ میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن بخاری نے اپنا جملہ مکمل کر کے لائن کاٹ دی۔ میں نے چائے کا گھونٹ لے کر بخاری کے جملوں پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے اس کی باتوں میں وزن محسوس ہوا۔ جھرنا اور کمال بنرجی کی عمروں میں جو فرق تھا وہ کوئی اندھا بھی ٹٹول کر محسوس کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں جھرنا کا اپنے لیے دوسرے مواقع تلاش کرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، اسے بھی دوسروں کی طرح تفریحات میں دلچسپی لینے کا حق حاصل تھا،
آفیسرز کلب میں جا کر وہ تنہا تو وقت نہیں گزار سکتی تھی، اس کے 2-4 واقف کار بھی ضرور ہوں گے۔ ان واقف کاروں کی وجہ سے رقیبوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بد کردار بھی ہوگی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک سوال بہرحال میرے ذہن میں بار بار کلبلا رہا تھا کہ عمروں کے واضح فرق کے باوجود وہ کون سی ایسی مجبوری درپیش تھی جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چائے پینے کے بعد میں اپارٹمنٹ سے نکل کر باہر آ گیا۔ ڈھاکہ کا موسم عام طور پر انگڑائیاں لیتا رہتا ہے۔ ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے کہ اچانک بادلوں کی ٹکڑیاں گھر کر آئیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مقامی لوگ اس کے عادی تھے اور لطف اندوز بھی ہوتے تھے، مگر میرے لیے دھوپ چھاؤں کا وہ کھیل نیا تھا۔ بہرحال اس وقت موسم نکھرا نکھرا تھا، بازار میں کافی چہل بھی تھی۔ میں محض کچھ دیر ٹہلنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ بازار سے 2-1 چیزیں یوں ہی خرید لیں، پھر تقریباً 1 گھنٹہ تک چہل قدمی کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا کہ اچانک ایک موڑ پر سروش سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ مجھے جس روز سے بخاری کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا، سروش کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے نہ جانے کیوں کھنچا کھنچا رہنے لگا تھا۔ میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، چنانچہ میرا خیال تھا کہ اس وقت بھی وہ مجھ سے کترا کر گزر جائے گا، لیکن وہ میرے سلام کا جواب دینے کے بعد گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر بولا، آپ یہاں کہاں؟ قریب ہی ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، میں نے اسے پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ اس وقت یوں ہی ذرا گھوم پھر کر بازار کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈھاکہ پسند آیا؟ ابھی تو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنی جلدی کیا رائے قائم کر سکتا ہوں؟ اور کیسی گزر رہی ہے؟ سروش نے دبی آواز میں پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بخاری کے سلسلے میں کریدنا چاہتا ہے۔ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، میں نے لوہا گرم دیکھ کر کہا۔ اس روز کانفرنس روم سے باہر آنے کے بعد آپ نے مجھے پہچاننے میں کچھ تکلف سے کام لیا تھا۔ میں انکار نہیں کروں گا، لیکن اس کی کچھ وجہ بھی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی تھی؟ میں نے اپنائیت کا اظہار کیا تو وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ ایک ایماندار اور بااصول آفیسر ہیں۔ اس کا اندازہ کیسے ہوا آپ کو؟ آپ کی پرسنل فائل دیکھ کر۔ او، میں نے اطمینان کا سانس لیا، پھر مسکرا کر بولا، ایماندار ہونا کوئی ایسا جرم بھی نہیں ہے کہ لوگ خوشی کا اظہار کر کے کترانے لگیں۔ میں نے اسے پہلی ملاقات کی بات یاد دلائی تو وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ مجھ پر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مسٹر سروش، میں آپ کو ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے مسٹر بخاری کے ساتھ ضرور اٹیچ کر دیا گیا ہے، لیکن شاید میں وہ رنگ کبھی قبول نہ کر سکوں جس میں وہ مجھے رنگنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ سروش نے مجھے غیر یقینی نظروں سے دیکھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ضرورت سے زیادہ محتاط رہنے کے عادی ہیں۔ آپ جس کرسی پر ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑوں گا، خواہ میرا تبادلہ کتنی ہی خراب جگہ کیوں نہ کر دیا جائے۔ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا، مگر یہاں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کوئی مقامی آفیسر بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ سروش نے بھی وہی بات کہی جو مجھے بخاری نے پہلی ملاقات میں غالباً خوف زدہ کرنے کی خاطر بتائی تھی۔ اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ کیا؟ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا، کچھ عرصے دھکے کھاؤں گا، پھر کہیں نہ کہیں۔ کیا آپ اس بات کا اظہار بخاری پر کر چکے ہیں؟ اس نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ ابھی اس کی نوبت نہیں آئی، میں آپ کو اس کا مشورہ بھی نہیں دوں گا، سروش نے دائیں بائیں دیکھ کر مدھم سے لہجے میں کہا۔ جو لوگ خطرناک اور انڈر گراؤنڈ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو کسی قیمت پر پسند نہیں کرتے کہ ان کا کوئی شکار ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، لیکن میں اتنا کمزور شکار بھی نہیں ہوں کہ کوئی زبردستی میرے بال اور پر نوچنے کی کوشش کرے اور میں پھڑ پھڑا بھی نہ سکوں۔ آپ کو ابھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، سروش نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں آپ سے پھر کسی مناسب موقع پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا، مگر میری درخواست ہے کہ آپ فی الحال اپنے دل کا بھید اپنی ذات تک ہی محدود رکھیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ سروش میرا پتہ اور فون نمبر معلوم کر کے
لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے نکل گیا۔ اس کی باتیں میرے لیے پریشان کن تھیں۔ جس انداز میں اس نے مجھے محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی ایسی سازش سے ضرور واقف تھا جس میں مجھے ملوث کرنے کی باقاعدہ پلاننگ پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ بخاری کی باتوں سے بھی مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ ہر قیمت پر مجھے اپنے سانچوں میں ڈھالنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ وہ جو جال بن رہا تھا اس میں رحیم الدین کی مرضی بھی ضرور شامل رہی ہوگی۔